اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، آج کی بہت ایسی اہم بات ہے جس کو بتانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ ہمیشہ آج کل کا ایک اعتراض سنی بریلوی جسے کہتے ہیں اور وہابی دیوبندی جسے کہتے ہیں، دونوں کے درمیان جو ہے ایک بحث بہت لمبی چھڑی رہتی ہے، اور علماء دیوبند عوام دیوبند سے یا عوام الناس سے ایک دھوکہ دری کرتے ہیں، ایک فریب بازی کرتے ہیں۔ اور وہ کیا کرتے ہیں؟ کہہ رہے یار دیوبندی بریلوی کیا ہے؟ امام احمد رضا خان محدث بریلوی اور مولوی اشرف علی تھانوی دونوں ایک جگہ پڑھتے تھے، ایک دارالعلوم میں پڑھتے تھے، یعنی کہ دارالعلوم دیوبند میں۔ دونوں میں تھوڑی سی اونچ نیچ کی باتیں ہوئی، اور جو ہے مولانا احمد رضا خان نے مولوی اشرف علی تھانوی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیا، کیونکہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی ایک پٹھان گھرانے سے آتے تھے، اور پٹھان کا مزاج ویسے ہی چڑھا رہتا ہے۔ مگر آئیے ہم تاریخ کی روشنی میں کچھ جانکاری لیتے ہیں اور سچائی کو جانتے ہیں۔ کیا واقعے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اور مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی کیا دونوں واقعے میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھے تھے؟ تو حضرات محترم، آئیے کہ اہل باطل کی فطرت ہے، بد عقیدوں کی عادت ہے کہ جب دلیل و عمل کے میدان میں شکست ہو جاتی ہے تو اچھی حرکتوں پر اتر جاتے ہیں، یعنی کہ بری حرکتوں پر اتر جاتے ہیں، اور کذب بیانی سے کام لینا شروع کر دیتے ہیں، یعنی پھر کذابی شیطانی بیانوں سے کام لینا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی معاملہ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد و دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے ساتھ ہوا۔ ان پر طرح طرح کے الزامات لگائے گئے، یہاں تک کہ گستاخان رسول کی تکفیر کو ہلکا کرنے کے لیے عوام میں یہ بات پھیلا دی گئی کہ مولانا احمد رضا خان نے ہمارے مولوی قاسم نانوتوی، خلیل احمد امبیٹوی، رشید احمد گنگوہی، اشرف علی تھانوی وغیرہ کو کفر کا فتویٰ کسی بڑے جرم کی بنیاد پر نہیں دیا ہے۔ بات صرف اتنی سی تھی کہ مولانا احمد رضا خان اور مولانا اشرف علی تھانوی دونوں ہم سبق تھے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ مولانا امام احمد رضا خان محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، خلیل احمد امبیٹوی اور رشید احمد گنگوہی وغیرہ کے اوپر جو کفر کا فتویٰ لگایا ہے، اس میں کوئی خاص بات نہیں تھی، بلکہ دونوں جو ہے ہم کلاس تھے، اور اسی میں کوئی بات ہوئی اور انہوں نے کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ حضرات محترم، یہ الزام دیوبندیوں کا ہے، علماء دیوبند کا ہے، ہمارے علماء اہل سنت کے بارے میں، اور خاص طور پہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں، مگر اس کی پوری سچائی آپ کو آگے پتہ چل جائے گی کہ سچائی کیا ہے۔ تھانوی دونوں ہم سبق تھے اور دونوں مدرسہ دیوبند میں پڑھتے تھے۔ یہ دیوبندی کہہ رہے ہیں کہ دونوں مدرسہ دیوبند میں پڑھتے تھے۔ کسی بات میں دونوں میں تکرار ہو گئی، جس کی وجہ سے مولانا احمد رضا خان نے اشرف علی تھانوی کو کافر بنا ڈالا۔ اسی رائے کو بریلوی حضرات پہاڑ بنائے رہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ دونوں آپس میں پڑھ رہے تھے، ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے، کوئی بات ہوئی اور وہاں پہ جو ہے اشرف علی تھانوی کے اوپر اعلیٰ حضرت نے جو ہے کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ اسی کو جو ہے علماء اہل سنت، جس کو بریلوی مسلک کہتے ہیں، ان لوگوں نے جو ہے ان کو رائے کو جو ہے پہاڑ بنا دیا۔ حضرات محترم، ہم نے کبھی بھی رائے کو پہاڑ نہیں بنایا، ٹھیک ہے؟ اس کی سچائی آپ کے سامنے میں ابھی فوراً آ جائے گی کچھ ہی دیر میں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو دیکھ رہے ہیں، مولانا عارف رضا اظہری کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کو دبا دیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ میں آپ اپنی رائے ضرور دیجئے کہ آپ کو یہ بیان، یہ واقعات اور یہ سچائی کیسی لگی۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک ہی
سبق ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے دارالعلوم دیوبند میں، اور کسی بات میں دونوں میں تکرار ہو گئی، اور جس کے بنا پہ مولانا احمد رضا نے اشرف علی تھانوی کو کافر بنا ڈالا۔ اسی رائے کو بریلوی حضرات نے پہاڑ بنائے رہتے ہیں، اور ورنہ اس اختلافات کا دین سے کیا تعلق؟ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے کافر تو بنا دیا مگر دین سے کوئی تعلق ایسی باتوں کو نہیں ہے۔ حضرات اب دیکھنا یہ ہے کہ اس افواہ میں حقیقت کتنی ہے اور فسانہ کتنا ہے، یہ رائے ہے یا واقع پہاڑ؟ حقیقت کی روشنی میں سماعت کیجیے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 10 شوال المکرم، یہاں سے بہت ہی زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے آپ تمامی حضرات کو۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 شوال المکرم 1272 ہجری میں پیدا ہوئے۔ 4 سال 4 ماہ 4 دن پر بسم اللہ خوانی ہوئی۔ 6 سال کی عمر شریف میں مجمع عام میں تقریر فرمائی۔ 14 سال شعبان المعظم 1286 ہجری کو بریلی ہی میں رہ کر جملہ درسی علوم دینیہ و عقلیہ و نقلیہ کی تکمیل فرمائی۔ اعلیٰ حضرت کے تحصیل علم کی یہ خصوصیت بھی ہے کہ آپ علم کی تحصیل کے لیے رامپور کے علاوہ اور کہیں تشریف نہ لے گئے۔ اب آئیے مدرسہ دیوبند کی تاریخ کا مطالعہ کریں۔ حاجی عابد حسین چشتی جو خالص اہل سنت میں سے تھے، 10 محرم الحرام 1283 ہجری 30 مئی 1866 بروز جمعرات مسجد چھتہ کے فرش پر انار کے درخت تلے ایک مکتب کی بنیاد رکھی، جو آگے چل کر کئی مرحلوں سے گزر کر دارالعلوم دیوبند کے نام سے مشہور ہوا۔ دارالعلوم دیوبند کی تاریخ نگار سید محبوب رضوی لکھتے ہیں 10 محرم الحرام 1283 ہجری مطابق 30 مئی 1866 عیسوی بروز پنج شنبہ چھتہ کی قدیم مسجد کے کھلے صحن میں انار کے ایک چھوٹے سے درخت کے سائے میں نہایت سادگی کے ساتھ کسی رسمی تقریب یا کسی نمائش کے بغیر دارالعلوم کا افتتاح عمل میں آیا۔ تاریخ دارالعلوم دیوبند بات غور کرنے کی ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1272 عیسوی میں ہجری میں اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوتے ہیں۔ 4 سال کی عمر شریف میں 4 سال 4 ماہ 4 دن کی عمر شریف میں آپ کی جو ہے بسم اللہ خوانی ہوتی ہے، اور یہاں 1286 میں دارالعلوم دیوبند کی جو ہے سنگ بنیاد ہی رکھی جاتی ہے۔ اب اس کے آگے کیا ہوتا ہے ان باتوں پہ غور کیجیے۔ 1 سال بعد درجات حفظ فارسی اور ریاضی کا آغاز ہوا، لیکن ابھی اس کی باضابطہ کوئی عمارت نہ تھی۔ 2 ذی الحجہ 1252 کو اس کی سب سے پہلی تعلیمی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ 1252 میں رکھا گیا اور اس کا نام مدرسہ اسلامی عربی رکھا گیا، جو 1296 میں دارالعلوم دیوبند میں تبدیل ہو گیا۔ کہہ رہے ہیں کہ 1252 میں ایک چھوٹا سا مکتب کا جو ہے سنگ بنیاد رکھا گیا، جس کا نام اسلامی عربی رکھا گیا تھا، مدرسہ اسلامی عربی رکھا گیا تھا، اور وہ 1296 میں دارالعلوم دیوبند میں تبدیل ہوا۔ بیرونی طلبہ کی اقامت گاہ کی تعمیر کا آغاز 1316 ہجری اور اختتام 1318 میں ہوا، اور مطبخ کا انتظام تو بہت بعد یعنی کہ 1328 ہجری میں مکمل ہوا۔ اشرف السوانح میں ہے کہ مولوی اشرف علی تھانوی کی ولادت ربیع الثانی 1280 چہارشنبہ کی صبح کو ہوئی۔ اشرف السوانح جلد اول صفحہ نمبر 61۔ قرآن حکیم حافظ حسین علی سے حفظ کیا۔ فارسی اور عربی کی ابتدائی تعلیم اپنے وطن تھانہ بھون میں مولانا فتح محمد تھانوی سے پڑھی۔ عمر کی جب بہاریں دیکھ چکے تو 1295 ہجری کو
اواخر میں یعنی کہ آخر میں مدرسہ اسلامی عربی دیوبند میں داخل ہوئے اور 1301 میں ہجری میں سند فراغت حاصل کی۔ ان کی مشہور سوانح نگار خواجہ عزیز الحسن لکھتے ہیں عربی کی پوری تکمیل دیوبند میں کی اور صرف 19 یا 20 سال کی عمر میں فارغ التحصیل ہو گئے۔ مدرسہ دیوبند میں تقریباً 5 سال رہنا پڑا۔ آخری ذی القعدہ 1295 ہجری میں وہاں داخل ہوئے اور شروع 1301 میں فارغ ہوئے۔ اب آپ حضرات کو فیصلہ کرنا ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اشرف علی تھانوی کے ہم سبق تھے یا نہیں، اگر نہیں تھے تو پھر کذب بیانی کی کیا ضرورت پڑی؟ جھوٹ کی بھی ایک حد ہوتی ہے، ان لوگوں نے تو ان حدوں کو بھی پار کر گئے۔ حضرات محترم، اشرف علی تھانوی 1280 میں پیدا ہوتے ہیں اور اعلیٰ حضرت 1272 میں پیدا ہوتے ہیں، یعنی کہ 8 سال کے اشرف علی تھانوی چھوٹے ہیں۔ اور مدرسہ دیوبند کا پہلے نام مدرسہ اسلامیہ عربی تھا، جو 1296 میں دارالعلوم دیوبند میں تبدیل ہوا۔ تو 1296، اب یہاں پہ آپ کو خود کو غور کرنا ہے کہ 14 سال کے بعد، یعنی کہ اعلیٰ حضرت کے جو ہے ولادت کے کم و بیش 14 سال کے بعد 1496 نا، تو انہیں لگ بھگ 20 تو حضرات محترم لگ بھگ 24 سال کے بعد جو ہے یہ مدرسہ دیوبند میں ہوا، یعنی کہ اعلیٰ حضرت کی ولادت باسعادت کے بعد۔ مگر اعلیٰ حضرت 14 سال کی عمر شریف میں ہی عالم فاضل مفتی سب بن چکے تھے۔ اب یہاں پہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ اشرف علی تھانوی اور اعلیٰ حضرت ایک ساتھ کیسے پڑھے۔ حضرات، اب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی 1286 میں فارغ التحصیل ہو چکے تھے۔ 1286 میں فارغ التحصیل ہو چکے تھے۔ اس وقت دارالعلوم دیوبند کا وجود ہی نہیں تھا۔ اب 1-2 سالہ مکتب تھا جس میں ابتدائی کتابیں پڑھائی جاتی تھی۔ دارالعلوم دیوبند کی تعمیر تو 1292 میں شروع ہوئی۔ اب بتائیے 1292 میں یہ تعمیری کام دارالعلوم دیوبند کا شروع ہوا، یعنی کہ 20 سال کے بعد۔ حضرات محترم، اعلیٰ حضرت کی عمر شریف جب 20 سال کی ہو گئی تھی، تب جو ہے دارالعلوم دیوبند کی جو ہے تعمیری کام شروع ہوا۔ تو اعلیٰ حضرت دارالعلوم دیوبند میں کب پڑھے؟ یہ بھی میرا ایک سوال ہے دیوبندیوں سے۔ یعنی امام احمد رضا فاضل بریلوی کی فراغت کے 6 سال بعد پھر اعلیٰ حضرت اور اشرف علی تھانوی دونوں کی عمر دیکھیے اور طالب علم کے زمانے کا فرق بھی دیکھیے۔ اعلیٰ حضرت سے اشرف علی تھانوی 8 سال کا چھوٹا تھا۔ اشرف علی تھانوی جب پیدا ہوا تو اس وقت اعلیٰ حضرت مصنف بن چکے تھے، یعنی کہ کافی کتابوں کو لکھ چکے تھے۔ یعنی اس ٹائم میں شرح ہدایت النوح عربی میں 1280 ہجری کی تصنیف ہے، یعنی کہ ہدایت النوح کتاب جو ہے 1280 ہجری میں اعلیٰ حضرت لکھ چکے تھے۔ جب اشرف علی تھانوی دیوبند میں داخلہ لیا تو اعلیٰ حضرت اس کے داخلہ لینے سے 9 سال پہلے فارغ ہو چکے تھے۔ اب بتائیے کہ جب اشرف علی تھانوی دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیے، اس سے جو ہے 9 سال پہلے اعلیٰ حضرت عالم فاضل مفتی سب بن چکے تھے، فارغ ہو چکے تھے، 9 سال پہلے فارغ ہو چکے تھے۔ اور جب اشرف علی تھانوی فارغ ہوا تو اعلیٰ حضرت 100 سے زائد کتابوں کے مصنف بن چکے تھے۔ جب اشرف علی تھانوی فارغ ہوا، مولانا بنا، تو اس ٹائم میں اعلیٰ حضرت 100 سے زیادہ کتابیں لکھ چکے تھے۔ اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ لوگ کتنے جھوٹے ہیں اور کس طرح لوگوں کو فریب میں ڈالتے ہیں۔ یہاں تو یہی معاملہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ مارے گھٹنا پھوٹے سر، یعنی کہ گھٹنے میں مارے اور سر پھٹے۔ اللہ تعالیٰ ان کے عذابوں سے
بچائے۔ حضرات محترم، افسوس کی بات ہے، لہٰذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہابی دیوبندیوں کے فریب میں آپ نہ آئیں، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت کی ولادت باسعادت کب ہوئی، یعنی کہ 1272 ہجری کو، اور اشرف علی تھانوی 1280 ہجری کو پیدا ہوتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند 1292 میں اس کے جو ہے تعمیر کام شروع ہوتا ہے۔ اب بتائیے کہ کہاں دارالعلوم دیوبند، کہاں اشرف علی تھانوی اور کہاں اعلیٰ حضرت؟ جب اعلیٰ حضرت اس دنیائے فانی کے اندر جلوہ گر ہوئے تھے تو اس ٹائم میں نہ اشرف علی تھانوی کا وجود تھا، نہ دارالعلوم دیوبند کا وجود تھا۔ حضرات محترم، آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان باتوں پہ غور و فکر کریں اور اپنے دوست و احباب کو بھی بتائیں، اور ان باتوں کو اپنے دوست و احباب تک شیئر کریں تاکہ سچائی سامنے آئے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ دیوبندی وہابیوں کے فریب میں نہ آئیں بلکہ حق کو سنیں اور حق پہ عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں بولنے میں، آپ حضرات کو سننے میں کسی بھی طرح کی کوئی غلطیاں ہوئی ہو تو اپنے فضل و کرم سے معاف عطا فرمائے۔ اس بیان پہ سب سے پہلے مجھے خود کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرے بعد میرے تمام مسلمان بھائی بہنوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔